بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کشادگی رزق کے 16 دروازوں کے بارے میں۔ یعنی یہ 16 دروازے ایسی ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کریں تو اللہ انشاءاللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر کریں۔ کابرین نے فرمایا کہ رزق کھلنے کے 16 دروازے ہیں، یعنی 16 کنجیاں ہیں جن سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ پہلی کنجی ہے نماز، کہ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ تم نماز ادا کرو، ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی ہم دیتے ہیں، تمہاری روزی ہے اللہ کے پاس۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اے میرے بندو تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، اللہ جتنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو رزق دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل ہو گیا کہ انسان نماز کو اہتمام سے ادا کرے۔ آج ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے مرغا ٹکرے لگا رہا ہوتا ہے، ہم بھی ایسے ہی اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، دل دماغ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کی برکتیں سامنے نہیں آتی۔ دوسرا رزق کا دروازہ ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ استغفار کرو، اللہ گناہوں کو پاک کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا اللہ بندوں کو رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا استغفار زیادہ کرنے سے اللہ اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ تیسرا رزق کا دروازہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ اس لیے جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے، بعض دفعہ 70 عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ 700 گنا تک لے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم کہاں سے پیسہ دیں، ہماری تو اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بھائی ضروری نہیں کہ ہزاروں لاکھوں دو، جتنے بھی غریب آدمی ہیں 5-10 روپے خرچ کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ ہمیں چاہیے ہم مسکینوں پر، فقیروں پر، مدرسے کے طلباء پر خرچ کریں، کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو لوٹا کر رہیں گے اور کئی گنا کر کے لوٹائیں گے۔ ایک دے رہے ہوں گے، دوسری طرف 10 ہماری جیب میں آ رہے ہوں گے، مگر یہ نفع کا کاروبار ہر بندے کو کرنا نہیں ہوتا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دروازہ نماز، دوسرا استغفار، تیسرا خرچ کرنا اور چوتھا دروازہ دین کے لیے ہجرت کرنا۔ جیسے کوئی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، تو اس طرح ان کے کام میں برکت آ جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے وطن کی روزی دی ہوئی ہے وہ خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ ہر بندے کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ چوتھا عمل ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر بستی والے ایمان لاتے ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ تو گناہوں سے بچنے پر اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہیں اور ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ پھر 5واں عمل جو رزق کے دروازہ کھلتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ تو دیکھیں عبادت کرنے سے سینے میں بے نیازی ڈال دیتے ہیں اور فقر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت اور نیکی، یہ ہمارے لیے رزق کا کھلنے کا ایک دروازہ ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ دیکھو کیسی عجیب بات کہی ہے، تیرے ہاتھ کاموں میں الجھے ہوں گے مگر تیری محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ چھٹا دروازہ ہے حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔
اگر اللہ توفیق دے تو آدمی کو چاہیے کثرت سے عمرہ کرے اور حج کرے۔ دیکھنے میں تو بندہ حج اور عمرہ پر پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت وہی پیسہ اس کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے، اور وہی پیسہ اللہ اس کو لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی رزق کی شکایت کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے تھے کہ عمرہ کرو۔ جب وہ دعائیں مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی پریشانی دور کر دیتے تھے۔ 7واں عمل جس میں رزق کے دروازے کھلتے ہیں، صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے ساتھ خونی رشتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ سلوک سے رہنا، غم خوشی میں ان کے ساتھ رہنا۔ چنانچہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ پاک اس کو 2 نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے جو بندہ پسند کرتا ہے اس کی عمر میں زیادتی ہو اور اس کی روزی میں کبھی تنگی نہ ہو، اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ پھر 8واں دروازہ ہے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، یعنی جو لوگ کمزور بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور بوڑھے لوگوں سے نصرت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ پکڑنے پر آتا جو تم اعمال کرتے ہو تو اللہ زمین پر ایک بھی جاندار نہ چھوڑتا، زمین کے اوپر کچھ بچتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتے ہیں بوڑھوں، کمزوروں، بیماروں، بچوں اور عورتوں کی وجہ سے دیتے ہیں، لہٰذا ان کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھیں ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ رزق کا 9واں دروازہ جس سے ہمیں رزق ملتا ہے اس کو توکل کہتے ہیں۔ ہر وقت انسان کو توکل کرنا چاہیے۔ توکل کا مطلب ہے انسان اپنی طرف سے کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم توکل کرتے جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں اس طرح رزق پہنچاتے جس طرح اللہ پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ صبح کو وہ اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ انسان اس سے الٹ ہے، صبح کو گھر سے پیٹ بھر کر نکلتا ہے اور شام کو خالی پیٹ واپس آتا ہے، اور پرندے تو اپنا رزق جمع بھی نہیں کر سکتے، جبکہ انسان پورے سال کا رزق جمع کر کے بھی خالی۔ اسی طرح جانوروں کا حال، سارا دن چرتے ہیں، تو اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں، پھر اللہ پاک ہماری روزیوں میں برکت ڈال دے۔ 10واں دروازہ ہے کہ انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اپنی نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ اب دیکھیں اللہ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں، ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، گھروں میں جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ایک کھانا 2 کھانے معمول کی بات ہے۔ 11واں دروازہ ہے رزق کھلنے کا، جب مرد گھر آئے تو مسکراتا ہوا آئے اور سلام کرے۔ حدیث شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے مسکراتے اور اہل خانہ کو سلام کرتے۔ یہ اہل خانہ کو سلام کرنا رزق کی برکت کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 3 بندے ایسے ہیں جس کو اللہ ہر حال میں رزق پہنچاتا ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر بہت سارے لوگ سلام کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ 12واں دروازہ والدین کی فرما برداری۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے 5 چیزوں سے رزق میں برکت ہوتی ہے: صلہ رحمی، جہاد کرنے، باوضو رہنے، والدین کی فرما برداری کرنے سے۔ والدین کے فرما بردار کو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی میں نہیں ڈالتے، اس لیے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال رہیں۔ 13واں دروازہ ہے دوام طہارت، یعنی مستقل وضو سے زندگی گزارنا۔ اگر انسان عادت بنا لے باوضو رہنے کی تو انسان ہمیشہ باوضو رہ سکتا ہے۔ جیسے ہمیں عادت ہے بے وضو رہنے کی، ایسے ہی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے باوضو رہنے کی۔ جب وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کرے۔ 14واں عمل چاشت کی نماز پڑھنا۔ یہ وہ ٹائم ہے جب مرد سارے اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں، پھر پیچھے سے عورتیں اس ٹائم نفل ادا کرتی ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے رزق میں۔ اب کتنی عورتیں ہیں جو رزق کی کمی کی شکایت کرتی ہیں،
آدمی تو گھر سے چلا گیا، پسینہ تو وہ بہا لے گا، اب اللہ کرے اس کے رزق میں برکت ہو، رزق میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ نماز پابندی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس نماز کو مجبوری کی حالت میں اشراق کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ 15واں عمل وہ ہے سورہ واقعہ، گویا پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ہر رات کو اس سورت کو پڑھا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچتا۔ 16واں دروازہ ہے دعا کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ جب بھی کوئی عبادت کریں اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا نچوڑ ہے، اس لیے ہم دعا مانگیں۔ آج بھی اور آئندہ بھی ہر وقت ہم اللہ کو دعا مانگ مانگ کر اللہ کو مناتے رہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں نے اس کو دینا ہے۔ یہ ہو گئے 16 دروازے کشادگی رزق کے، یعنی دروازے رزق کا دروازہ کھلنے کے۔ نمبر 1، نماز اہتمام سے، استغفار کثرت سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، دین کے لیے ہجرت، کثرت سے عبادت، صلہ رحمی کرنا، حج عمرے کی کثرت، نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، جب مرد گھر آئے اسلام کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، ہمیشہ وضو سے رہنا، چاشت کی نماز ادا کرنا، سورۃ واقعہ، دعا مانگنا۔ یہ ہو گئے 16 دروازے رزق کے کشادگی سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئے گی، آپ ان پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہر کسی کے حال